14 رمضان پیر کے دن اللہ صمد کا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ کہ صرف ایک دن کا عمل پڑھتے ساتھ ہی اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ خود دیکھتے رہ جائیں گے، لوگ گھر آ کر پیسے دے جائیں گے۔ وظیفہ کرتے ساتھ ہی قسمت کو لگے بند تالے رب کریم کھول دے گا۔ اللہ والو، رمضان اتنا خاص مہینہ ہے اور آج اس کا 14واں روزہ ہے۔ آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کے دشمن غیبی مدد سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ جو لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ پر جادو جنات وغیرہ کرواتے ہیں، آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، رشتوں میں پیار محبت ختم ہو گیا ہے، میاں بیوی میں تکرار ہے، اولاد نافرمان ہے، شادی کا مسئلہ ہے، کوئی بھی دنیا جہان کی آپ کو پرابلم ہے، تو آج کا یہ وظیفہ کرتے ہی تمام مشکلات تمام مسائل آپ کے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، وہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، یہ مہینہ رب کریم سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اب اپنی حاجت پوری کروانے کا وقت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں غربت ہے، پریشانی ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ قرض کے بوجھ میں پھنس گئے ہو، تو آج رمضان المبارک کے 14ویں روزے اور پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ کر لو، آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ دوستو، آج کا یہ وظیفہ قرآن پاک کی صورت اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر مشتمل ہے۔ یہ صورت اتنی اہم اور خاص ہے، اس کو پڑھتے ہی نصیب کو لگے بند تالے کھل جاتے ہیں، بندے کے تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ یہ صورت اللہ سے آپ کی سفارش کرواتی ہے۔ اللہ والو، آج کل ہر انسان پریشان ہے، پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل کو سکون نہیں ملتا۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم دور ہو گئے ہیں قرآن پاک سے، ہم دور ہو گئے ہیں اسلام سے۔ ہر کوئی درد کی خاک چھانتا ہے۔ آج آپ نے بس اپنے تمام مسئلے حل کر لینے ہیں، صرف 5 منٹ لگانے ہیں، اور دنیا جہان کی نعمتیں آپ کے قدموں میں ہوں گی، آپ کے گھر میں ہوں گی۔ یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں میرا رب انسانوں پر رحمت برکت خود بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عبادت کرنے والے کی فریاد خود سنتا ہے، خود اس کی حاجات پوری کرتا ہے۔ آج وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جن کو سسرال میں عزت نہیں ملتی، ان کا شوہر باہر منہ مارتا ہے، اپنی بیوی سے پیار محبت نہیں کرتا۔ آپ سند کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والے نہیں مانتے، آپ کی اولاد نافرمان ہے، یا آپ کو اولاد پیدا نہیں ہو رہی، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے، تو ان سب کاموں کے لیے آج کا وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو، پھر اپنی مشکلات حل ہوتے، اپنا نصیب بدلتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ دوستو، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج پیر کے دن انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ کر لو، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ آج کے دور میں ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو آج پیر کے دن کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی جگہ پر، نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آپ نے یہ خاص وظیفہ کسی کو بتائے بغیر، کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، وہ مقصد وہ حاجت بہت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا 14ویں روزے کا بہت خاص عمل آج میں آپ کو دوں گا، جو آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے گا، اور آپ کے گھر سے بے برکتی غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی سے ہر قسم کی رکاوٹیں بندشیں آج میرا رب دور فرما دے گا۔ آج میں کوشش کروں گا کہ یہ وظیفہ آپ کو لفظ لفظ ہر ایک چیز اچھے طریقے سے سمجھاؤں، اور آپ نے ساتھ ساتھ وظیفے کو نوٹ کرنا ہے، تاکہ جب آپ وظیفہ کرنے لگیں تو آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ اور یہاں سے میری ایک گزارش ہے
کہ اب ہم نے وظیفہ کا سٹارٹ کرنا ہے اور اب آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، یہاں سے آپ نے ایک ایک لفظ ایک ایک نقطہ سننا ہے۔ اس وظیفے کو آپ گھر پر کر لیں، مسجد میں کر لیں، دفتر میں کر لیں، کسی بھی جگہ پر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نماز والا پڑھ لیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا رب کا قرب حاصل کرتا ہے اور رمضان میں درود پاک پڑھنے کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، آپ نے یہ نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر یہ نہیں آتا تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد، یہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کی تسبیح آپ نے 100 مرتبہ کرنی ہے۔ اللہ والو، وظیفے کو اچھے طریقے سے سنیے گا، ایک ایک نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور ہو سکے تو وظیفے کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں ساتھ ساتھ، تاکہ جب آپ وظیفہ کرنے لگیں تو آپ کو مشکل نہ ہو۔ اللہ اکبر کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کو آپ نے 14 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 14 مرتبہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی جیسے ہی آپ یہ پڑھیں گے، آپ کا رابطہ ڈائریکٹ رب کریم سے جڑ جائے گا۔ آپ کی حاجت اللہ تعالیٰ خود فرشتوں سے کہے گا کہ اس بندے کی حاجت پوری کرو، اس بندے کی جو مشکل ہے وہ حل کر دو۔ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ یا ذوالجلال والاکرام کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، وظیفے کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا، کیونکہ جب آپ وظیفے کو اچھی طریقے سے سنتے نہیں ہیں تو پھر آپ بار بار کمنٹ باکس میں پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا کرنا ہے، یہاں کیا کرنا ہے۔ اب میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، یا ذوالجلال والاکرام کو آپ نے 21 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اللہ والو، پیر بڑا ہی برکت والا دن ہے۔ سوموار کے دن رب کی خاص رحمتیں، رب کی خاص برکتیں دنیا والوں پر نچھاور ہوتی ہیں۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس مہینے رب کریم سے گناہ معاف کروا لیں۔ اس عشرے میں، ان 10 روزوں میں رب کریم سے اپنی کوتاہیاں، اپنے گناہ معاف کروانے کے دن ہیں۔ آج رب کریم سے رو رو کر اپنے گناہ معاف کروا لو۔ اللہ والو، یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے رب کریم کی ایک بڑی ہی پیاری صورت، بڑی ہی لاڈلی صورت، جس کا رمضان المبارک میں بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ اسے پڑھا جائے، آپ نے سورۃ القدر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ القدر کو آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ القدر پڑھتے ساتھ ہی آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک وہی پڑھنا ہے جو آپ نے درود پاک شروع میں پڑھا تھا، اور اس طرح یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ لیکن ابھی ایک چیز باقی ہے جو آپ کو بتانا ضروری ہے۔ یہاں سے آپ نے ابھی ویڈیو کو بند نہیں کرنا، ابھی آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کیونکہ ابھی آگے ایک کام کی چیز، خاص چیز بتانے والا ہوں جو اس وظیفے کا حصہ ہے۔ اللہ والو، یہ تو ہو گیا وظیفہ، آپ نے سارا سن لیا، اور اگر کسی نے لکھ بھی لیا ہو تو بڑی ہی اچھی بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آج پیر کا دن ہے، اور آپ نے کسی بھی ٹائم یہ وظیفہ کرنے کے بعد سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے، اور آپ نے اپنے کام کی، اپنی حاجت کی، اپنی مشکل کی، جو بھی آپ رب کریم سے بات منوانا چاہتے ہیں، جو بھی میری مائیں دکھیاری ہیں، اپنے گھر سے تنگ ہیں، غربت کی وجہ سے تنگ ہیں، یا بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے تنگ ہیں، بیٹیاں گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، اچھے رشتے نہیں آ رہے، یا اولاد نافرمان ہے، یا ایسی عورتیں جن کے شوہر ان کی بات نہیں مانتے، تو آج کا یہ وظیفہ ایسا تیر بہدف ہے کہ وظیفہ کرتے ساتھ ہی میاں ان کا مرید ہو جائے گا، گھر میں برکت آ جائے گی، اور بیٹیوں کے رشتے اچھی جگہوں پر ہو جائیں گے۔
اللہ والو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے، نیت آپ نے کر لینی ہے اور آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ آپ نے رب کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، آپ نے رب کریم کو انبیاء کرام کا واسطہ دے کر، صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کا واسطہ دے کر، صحابہ کرام کا واسطہ دے کر، اور خاص اس رمضان المبارک کا واسطہ دے کر آپ نے کہنا ہے یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہماری حاجات پوری کر دے، اپنے پیارے رسولوں کے صدقے ہماری مشکلات حل کر دے۔ یا اللہ تو نے ہمیں رمضان المبارک دیا اور ہم نے تیرے لیے روزے رکھے، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک میں اتنی دولت دے کہ ہم تیری رضا میں خوش ہو جائیں۔ یا اللہ ہمارے مشکلات دور کر دے، یا اللہ ہمارے تمام بگڑے کام سنوار دے، یا اللہ بیٹیوں کے رشتے کر دے۔ اللہ والو آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر جتنی عاجزی سے ہو سکے آپ نے دعا کرنی ہے، اور رب کریم انشاءاللہ آج کے دن ہی آپ کی دعا قبول ہوگی اور بیٹیوں کے رشتے اچھی جگہ ہو جائیں گے۔ اللہ والو ایک بات نوٹ کر لیں کہ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے نماز بہت ضروری ہے، نماز کو 5 ٹائم پڑھا کریں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر رب کریم آپ سے ناراض ہو جائے گا اور پھر آپ کی دعائیں بھی زیادہ قبول نہیں ہوتی اور پھر آپ گلے شکوے کرتے ہیں۔ اس لیے جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو وظیفہ بھی زیادہ اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ نماز پڑھا کریں اور اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہا کریں اور اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں۔ اللہ والو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔